ناظرین و حاضرین، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر کی کیفیت ہمارے پہ نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام اکثر دعا فرمایا کرتے، یا اللہ میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو دل تیرے خوف سے خالی ہے۔ اللہ کا خوف صرف لفظوں کے تکرار کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ جو سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں، وہ جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، وہ جو صرف جنتی نہیں ہے، جنتیوں کے سردار ہے۔ یہ یاد رکھنا، وہ صرف جنتی نہیں ہے، وہ جنتیوں کے سردار ہے۔ پھر کہوں گا، وہ صرف جنتی نہیں ہے، وہ جنتیوں کے سردار ہے۔ باقی سب جنتی ہے، حسنین جنتیوں کے سردار ہے۔ یقیناً سمجھداروں سے مجمع بھرا ہوا ہے۔ باقی سب جنتی ہیں، جو جنتیوں کا امام ہے انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جنت پر شک کرنے سے انسان دارہ اسلام سے چلا جاتا ہے، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی مسجد میں آتے نا تو زارو قطار رونا شروع کر دیتے، چہرہ زرد ہو جاتا، رو رو کے آپ کی کیفیت ہو جاتی۔ لوگ آپ سے سوال کرتے، حضور جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسن نے کہا کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں نا تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو مسجد میں اللہ کو منہ دکھانے کا ہمت نہیں رکھتا، قیامت کے دن اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، قیامت کے دن اپنے رب کے آگے کیسے حاضر ہوں گا۔ اس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ ہم مطاف میں بیٹھے تھے، ہم نے دیکھا ایک نوجوان مطاف میں آیا ہے، اس نے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہے، زاروں قطار روئے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یا اللہ میرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، یا اللہ میرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، یا اللہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بے ہوش ہوا نا تو ہم نے چاہا کہ دیکھیں کہ یہ ہے کون جو اللہ کے خوف سے اتنا تڑپ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ رسول اللہ کے شہزادے، وہ جو جنتیوں کے سردار اور امام ہیں، خشیت الہی سے ایسے تڑپ رہے ہیں۔ آج کوئی دو راتیں تہجد پڑھ لے تو انتظار کرتا ہے فرشتے اترے نہیں ابھی تک۔ آج دو بندے کسی کے ہاتھ چوم لیں تو اس کا دماغ پھر جاتا ہے۔ آج کوئی ایک مہینہ نماز پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو مومن ہی نہیں بلکہ مومنین کا بھی سردار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے یہ جنتیوں کا سردار ہیں جن کی خشیت الہی کا یہ عالم ہے۔ کسی نے امام حسن سے پوچھا کہ حضور اگر اللہ کا ایسا خوف چاہیے ہو تو کریں کیا؟ جیسا خوف اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر ہم بھی چاہیں کہ ہمیں اللہ کا ایسا خوف مل جائے تو کیا کریں؟ حضرت امام حسن نے کہا کہ قبرستان میں جانا، وہ لوگ جو تمہارے سامنے چلا پھرا اور دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے تھے ان کی قبروں سے باتیں کرنا، اگر جواب آ جائے نا تو پھر بے فکر رہنا، اگر جواب نہ آئے اور دیکھو کہ آج بس ان کے اعمال ان کے ہاں ہیں اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں تو یہ یقین کرنا آج وہ قبروں میں ہے، کل تم نے قبر میں جانا ہے، دنیا پیچھے چھوڑ کے جانا ہے اور اللہ کی رضا تبھی ملے گی جب اعمال صالح کیے ہوں گے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام ایک قبر کے پاس بیٹھے، حضور فرماتے ہیں آخرت کی منازل میں پہلی رات قبر ہے، بس ہم اس سب کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم نے سمجھا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں۔ ناظرین آج کی رات فکر کی رات ہے، آج کی رات اپنے اعمال پہ نظر ڈالنے کی رات ہے، آج کی رات اس فکر کی رات ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ہم حضور کے ساتھ ایک جنازے پہ گئے تو حضور قبر کے پاس بیٹھ گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کہتے ہیں حضور کے آنسو زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ زمین حضور کے آنسوؤں سے تر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں مخاطب کیا اور کہا میرے صحابہ قبر کی تیاری کر لو، قبر بہت مشکل مقام ہے، قبر کی منازل کوئی آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل مقام ہے، اس کی تیاری شروع کر دو۔